بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 119 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم محکم کا بیان پڑھیں گے۔ الفصل الخامس فی بیان المحکم والمتشابہ والکنایہ والتعریض والمجاز العقلی۔ المحکم لیعلم ان المحکم هو ما لا يدرك العارف باللغة من ذلك الكلام الا معنى واحدا، والمعتبر فهم العرب الاولین لا فهم مدققی زماننا الذين يشقون الشعرة فإن التدقیق الفارغ داء عضال یجعل المحکم متشابہا والمعلوم مجہولا۔ یہ 5ویں فصل ہے، اور اس فصل میں محکم، متشابہ، کنایہ، تعریض اور مجاز عقلی کا بیان ہوگا۔ محکم، ان میں سے جو سب سے پہلے ہے وہ ہے محکم۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں لیعلم ان المحکم هو ما لا يدرك العارف، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محکم وہ ہے جس سے لغت کا جاننے والا صرف ایک معنی سمجھے۔ والمعتبر فہم العرب الاولین، اور اس سلسلے میں متقدمین عرب کا سمجھنا معتبر ہے، نہ کہ ہمارے زمانے کے جو بال کی کھال نکالنے والوں کی سمجھ ہے، کیونکہ فإن التدقیق الفارغ داء عضال، بے فائدے کی باریکیوں میں پڑھنا، محض تدقیق جو ہے یہ داء عضال، لا علاج بیماری ہے۔ یجعل المحکم متشابہ والمعلوم مجہولا، جو محکم کو متشابہ اور معلوم کو مجہول بنا دیتی ہے۔ اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالی فصل خامس کو شروع کر رہے ہیں۔ فصل ثالث، فصل رابع گزر چکی ہے، جس میں فہم مراد کو سمجھنے میں دشواری کے اسباب کا ذکر تھا۔ تو اس فصل کے اندر جو ہے مصنف محکم، متشابہ، کنایہ، تعریض اور مجاز عقلی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم ان میں سب سے جو پہلا ہے محکم، اس کا ذکر تفصیل سے پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، محکم کی تعریف ہے، محکم وہ کلام ہوتا ہے جس سے لغت کا جاننے والا صرف ایک معنی سمجھے، یعنی ایسا کلام جس سے ایک ہی معنی مراد ہوتا ہے، اور اس کا وہ ایک ہی معنی ہوتا ہے جس میں وہ مستعمل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سلسلے میں فرماتے ہیں کہ متقدمین عرب کا جو کلام ہے وہ معتبر ہے، نہ کہ ہمارے زمانے کے جدید زمانے کے لوگوں کا، جو کہ بال کی کھال اتارنے والے ہیں، یعنی بے فائدہ کی جو باریکیاں ہیں اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی جو جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اتنی زیادہ گہرائی میں جانا، یہ بالکل ہی کہتے ہیں کہ لا علاج بیماری ہے۔ اس سے محکم اور متشابہ کا خلط ملط ہو جاتا ہے، اس طرح معلوم اور مجہول کا بھی خلط ملط ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں محکم کے سلسلے میں جو متقدمین عرب کے ہاں کلام ملتا ہے اسی کا ہی اعتبار ہوگا، نہ کہ ہمارے زمانے کے جدید لوگوں کے کلام کا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ خلط ملط کر دیتے ہیں اور بے فائدہ جو ہے وہ باریکیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتاب اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب محکم ہے یا متشابہ ہے؟ تو اس بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول ہے پورا قرآن محکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات جو ہیں وہ محکم ہیں، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ کہ قرآن متشابہ ہے، پورا قرآن متشابہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی کتاب جو کہ متشابہ ہے۔ تو لہٰذا دوسرا قول یہ ہوا کہ پورا کا پورا قرآن ہی متشابہ ہے۔ تیسرا قول بعض آیات محکم ہیں اور بعض متشابہ، اور یہی صحیح قول ہے اور راجح یہی قول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے جس کی بعض آیات جو ہیں وہ محکم ہیں اور بعض جو ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض آیات جو ہیں وہ محکم ہیں اور بعض آیات متشابہ ہیں، لہذا صحیح اور راجح قول یہی تیسرا قول ہے، جس کے اندر
یہ ہے کہ بعض آیات محکم اور بعض متشابہ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے پتہ چل رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ میں احکام سے مراد اتقان ہے۔ پہلا جو قول ہے کہ پورا قرآن ہی محکم ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ میں جو احکام ہے اس سے مراد جو ہے وہ اتقان ہے، یعنی قرآنی مضامین میں وہ قوت اور پختگی رکھی گئی ہے کہ ہمیشہ نقص اور اختلاف سے محفوظ ہیں، یعنی ایسے مضامین کے قرآن کے مضامین ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ ان کے اندر نقص اور اختلاف نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس سے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یعنی اس کے جو مضامین ہیں وہ پختہ اور جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، جس طرح کے اس آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ اور دوسرا جو فرمایا وہ کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر، یعنی پورا قرآن ہی متشابہ ہے۔ دوسرا قول یہ تھا کہ پورا قرآن ہی متشابہ ہے، تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ کتاب متشابہن میں تشابہ سے مراد یہ ہے کہ قرآنی مضامین کو صداقت اور حقانیت اور اس طرح اعجاز میں ایک دوسرے سے مماثلت حاصل ہے، یعنی جو قرآنی مضامین ہے وہ صداقت اور حقانیت میں اعجاز میں ایک دوسرے سے مماثل ہیں۔ لہذا ان آیات میں یہ جو آیات کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر من جلود الذین، اس طرح دوسری آیات جو ہیں، ان آیات میں جو احکام اور تشابہ ہے اس کے اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ معنی مراد ہے کہ قرآنی مضامین میں صداقت اور حقانیت میں ایک دوسرے سے مماثلت پائی جاتی ہے، تو لہذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اصطلاحی معنی ہے احکام اور تشابہ کا، متشابہ اور محکم کا، وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے محکم و متشابہ کی تعریف میں کوئی 1 درجن اقوال نقل کیے ہیں، ان کا تذکرہ سب کا یہاں کرنا ممکن نہیں ہے، اور ویسے بھی ان سب کا تذکرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک قول وہ بھی ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ محکم وہ کلام ہے جس سے لغت کا جاننے والا ایک ہی معنی سمجھے، تو یہ بھی علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور وہ انہوں نے محکم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی راجح تھا، تو اس لیے شاہ صاحب نے اس کو یہاں ذکر کر دیا ہے۔ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ قوله تعالی آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، قول الظاہر ان المحکم ما لم يحتمل الا وجها واحدا مثل حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، والمتشابہ ما احتمل وجوہا وانما المراد بعضها كقوله تعالی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیما طعموا آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا حملها الزائغون على إباحة الخمر ما لم يكن بغي أو إفساد في الأرض، والصحيح حملها على شاربيها قبل التحريم۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ اور بھی اقوال علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے محکم کے حوالے سے ذکر کیے ہیں، جن میں سے جو راجح تھا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ محکم وہ کلام ہے جس سے اہل لغت صرف ایک معنی ہی سمجھے، لغت کا جاننے والا ایک معنی ہی سمجھے، تو اس کو مصنف نے متن میں ذکر کر دیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں محکم کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ محکم کی تعریف کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، کتاب محکمت آیاتہ میں احکام سے کیا مراد ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔